محترم و مکرم بزرگان ملت، قابل احترام اسلامی بھائیوں، پس پردہ عفت مآب خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج بروز جمعہ 13 جنوری 2023 مطابق 19 جمادی الثانی 1444 ہجری مدینہ مسجد اہل حدیث گدوال میں آپ حضرات کے روبرو جس عنوان کی وضاحت کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، عنوان ہے رزق میں برکت اور اس کے اسباب۔ قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کی وضاحت کروں، تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اس موضوع کے مقصد کو اچھی طرح جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ اگر ہم میں کا کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ان انعامات، ان نعمتوں، ان احسانوں کو اگر کوئی انسان شمار کرنے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو مجھے اور آپ کو ملی ہے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جس کے بغیر انسان کا گزارا بڑا مشکل ہے، اور وہ ہے رزق۔ انسان چاہے وہ کتنا طاقتور، کتنا مضبوط، کتنا صلاحیت مند اور کتنا بڑا سا بڑا کیوں نہ ہو، ہر انسان اس روئے زمین پر رزق کا محتاج ہے، اور کوئی انسان اس روئے زمین پر بغیر رزق کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی روزی کا اللہ نے انتظام اس روئے زمین پر کیا ہے، اور ہر ایک کا روزی ڈھونڈنے کا انتظام بھی بڑا مختلف ہے۔ شیر جنگل میں رہتا ہے، چڑیا اپنے گھونسلے میں رہتی ہے، لیکن وہ اپنے رزق کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے باہر نکلتی ہے، اور شیر جنگل میں رہتا ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں وہ باہر نکلتا ہے۔ الغرض ہم انسان بھی اپنے رزق کی تلاش میں صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے اپنے رزق کا انتظام کر کر پھر اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق تلاش کرنے کا ایک الگ ہی اللہ نے انتظام اس روئے زمین پر کیا ہے، اور ہر ایک کا روزی ڈھونڈنے کا انتظام بڑا مختلف ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس روئے زمین پر روزی الگ الگ انداز سے دی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس روزی جو ہے مختصر ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے روزیوں میں برکتیں ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رزق بہت کم ملا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ ہر انسان کی روزی الگ الگ ہے، بعض کے پاس روزی کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور بعض کے پاس
کم ہے، عباس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو الغرض بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمین پر روزی کا انتظام کیا، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو روزی اس کے انداز سے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا، کیا میرے بندے اس روئے زمین پر نہیں دیکھتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بعض لوگوں کو اللہ نے روزی کشادہ کر دی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی روزیوں کو اللہ نے تنگ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا نظام ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، روزی کے کشادہ ہونے میں، روزی کے تنگی میں ایمان والوں کے لیے اللہ نے بہت سے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کو موحد سمجھ، اللہ تعالیٰ کی ہم وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی تنگ کیوں کیا؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے بندے اس روئے زمین پر نہیں دیکھتے کہ ہم نے بعض لوگوں کے لیے روزی کو ہم نے کشادہ کر دیا اور بعض کے لیے تنگ کر دیا، اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیں رکھ دی ہیں۔ اور آج بہت سارے گھر ایسے ہیں، آپ کو بہت سارے گھرانے، مسلم گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے کہ رزق کی برکت کے مسئلے میں بہت پریشان ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو چکی ہے۔ ماہانہ تنخواہ آتی ہے اور ایک ایک کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن مہینہ ہوتے ہوتے وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب کسی انسان کے پاس تنخواہ آتی ہے تو تنخواہ آنے کا اسٹائل 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ لوگوں میں 3 قسم کے اسٹائل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور جو آدمی نوکری پیشہ ہوتا ہے وہ مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنی تنخواہ آنے کے سلسلے میں بہت خوش ہوتا ہے کہ آج 1 تاریخ ہے، مجھے سیلری ملے گی۔ مہینہ بھر وہ نوکری کرتا ہے اور جب 1 تاریخ کا جب وقت آتا ہے تو وہ اپنی تنخواہ کو لینے کے لیے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے 1 تاریخ کے بعد تنخواہ ملتی ہے فوری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، اسی لیے بڑے لوگ کہا کرتے تھے پہلا عشرہ تربتر، تنخواہ کا جب پہلا 10 دن ہوتا ہے آدمی اس میں کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ شروعات کے 10 دن تربتر ہوتا ہے آدمی، اس کے بعد درمیانی عشرہ، آدمی کے پاس جب تنخواہ کا جب 11واں دن سے لے کر 20واں دن آتا ہے تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ در بدر آدمی یہاں وہاں جاتا ہے اور تنخواہ ختم ہونے کے لیے یہاں وہاں جا کر قرضے مانگتا ہے۔ تیسرا عشرہ تربتر کے بعد تیسرا جو عشرہ آتا ہے وہ در بدر ہوتا ہے، یعنی آدمی تنخواہ کا 21واں دن سے لے کر 30ویں دن تک آدمی کیا کرتا ہے؟ در بدر جاتا ہے، یہاں وہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جب اللہ نے جب یہ سسٹم بنایا تو کبھی کبھار ہمارے درمیان آپس میں ہم لوگ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، دشمنی کے شکار ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں برکت
لگی ہے یا برکت ہے تو ہم دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ارے اس کے پاس کہاں سے آ رہا پیسہ، اس کے پاس کہاں سے دولت آ رہی، آخر اس سے خزانہ مل گیا۔ اب اس کی جستجو میں، اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے کس کو خزانہ مل گیا۔ اور کبھی کبھار دشمنی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج مارکیٹ میں ایک نیا انداز بھی آ گیا ہے، روزی میں برکت چاہیے 100 مرتبہ قل پڑھ لو برکت مل جائے گی۔ چینلز، ٹی وی چینلز آپ دیکھیں، جیسے QRTV جو پاکستان جو چینلز ہوتے ہیں آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک نیوز آتی ہے، ایک چینل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ 100 مرتبہ جو آدمی قل پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لیا، برکت مل جاتی۔ کسی نے ایک اور نیا مارکیٹ میں ایک اور دھندا قائم کر دیا۔ دھندا کیا ہے؟ فلاں توغرہ لگا دو، اللہ کا نام لگا دو، اللہ کے نام کی تختی لگا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تختی لگا دو، جی گھروں میں فلاں تصویر لٹکا دو، برکت مل جائے گی۔ یا نہیں تو ایک اور دھندا نکلا ہے کہ فلاں مزار کے پاس جاؤ، وہاں جا کر ایک بکرا کاٹو، برکت مل جائے گی۔ ارے ارے ارے، یہ برکت کے مختلف دھندے آج لوگوں نے بنا لیے ہیں، اور ان دھندوں میں اکثر وہی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے روزی کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ بعض ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جب انہیں روزی میں برکت نہیں ملتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، تو فوری وہ اپنے بیوی بچوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو منحوس ہے، میری فلاں اولاد منحوس ہے، اسی وجہ سے گھر میں برکت ختم ہو گئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزی کی برکت کے مسئلے میں اولاد کہاں سے آ گئی، بیوی بچے کہاں سے آ گئے جنہیں ہم منحوس کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان کیا کہ روزی کا اختیار، روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کو کھولے، قرآن مجید کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود 12 پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر رکھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کس جاندار کو، کس چوپائے کو رزق کہاں ملے گا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ فلاں چڑیا کس گھونسلے میں ہے، فلاں شیر کس غار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روزی وہاں تک لا کر پہنچاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مستقر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں انسان زندگی گزارتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی روزی دینا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ نے اس ہر ایک چیز کو اپنی کتاب میں کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دیا۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، آج روزی کے مسئلے میں، برکت کے مسئلے میں لوگوں کے درمیان لوگ مختلف قسم کے حسد کے شکار ہیں۔ اس کی مثال دوں، عبداللہ نامی ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس کی دکان چمک دھمک کے ساتھ چل رہی ہے۔ بازو زید نامی آدمی دیکھتا ہے، ارے اس کی دکان میں گراہک اتنا آ رہا، کیسا گراہک کھینچنا، چلو پلی دے لو، ٹونا لگاؤ، جادو کرو اور اس کے گراہک کو یہاں کھینچو۔ بسا اوقات
ہم میں کے اکثر موحدین ایسے بھی ہیں، جب کوئی مسلمان بھائی ہمارا کاروبار میں آگے بڑھتا ہے اس کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، ان کہاں سے لایا کہ پیسے، اس کا کاروبار حلال کا ہے، مل صاحب حرام کا کاروبار ہے، وہ حسد کر کے بیچارے کو بدنام کرتے ہیں مارکیٹ میں، اور اس کے جو گاہک ہوتے ہیں ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اس آدمی کے سلسلے میں مختلف باتیں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اپنے رب کی جو رحمت ہے، اللہ نے جو رزق تقسیم رکھا ہے، کیا یہ لوگ اس سے ناراض ہیں؟ یہ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے رزق کو، اللہ نے روزی کا اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، کیا یہ لوگ اللہ کی اس تقسیم سے ناراض ہیں؟ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کے روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کسی انسان کے رزق میں برکت کا ہونا، کسی انسان کے کاروبار میں برکت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اور جو آدمی اس کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے گویا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناراض ہو رہا ہے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، کبھی کبھار جب آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، موحدین ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں، کبھی کبھار اگر ہمارے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے شکایتیں کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، نوکری اچھی چلتی ہے، اچانک باس کہتا ہے کہ تمہارا یہ استعفیٰ نامہ قبول کر لو، اب کہتا شکایت کرتا ہے اللہ کیا تیرے کو میری نوکری ملی تھی دوسرے نہیں ملے تھے، اللہ آخر میں تیرے ساتھ کیا غلط کیا؟ اللہ تعالیٰ شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں، ہے نا ایسے لوگ؟ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کوئی غیر مسلم جس کا کاروبار بہت زیادہ عروج پر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم ان کے لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کو دیکھتے ہیں، ان کے ٹریولنگ کو دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں، ارے یہ اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کو پوچھتا نہیں، اللہ اس کو اتنا دے رہا، میرے کو کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ سوال آتا ہے نا، آتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کبھی کبھار کسی غیر مسلم کو کاروبار میں ٹاپ پر دیکھتا ہے، کبھی کبھار کسی آدمی کو کاروبار میں آگے دیکھتا ہے، جبکہ وہ آدمی اللہ کو مانتا بھی نہیں، تو کبھی کبھار ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ ان کافروں کے مال کو دیکھ کر، ان کی اولاد کی کثرت کو دیکھ کر آپ تعجب نہ کریں، آپ پریشان مت ہو، آپ مایوس مت ہو، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ رب العالمین نے انہیں کاروبار میں اتنا عروج پر کیوں لایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی دنیا میں ہی ان کے مال کے ذریعے سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے، عورتیں مرتی ہیں، آپ جانتے ہیں نا کیا کرتے وہ لوگ؟ اسی سونے کو پنا کر جلاتے ہیں نا، جلاتے ہیں نا۔ کوئی غیر مسلم اگر آپ کبھی دیکھیں، مثال کے طور پر ایک ہندوؤں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے، غیر مسلموں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جب ان کی کوئی عورت مرتی ہے تو اس کے سونا کے سمیت اسے جلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ایسے لوگوں کے مال کو دیکھ کر، ان کی اولاد کی کثرت کو دیکھ کر تعجب مت کریں، اللہ نے انہیں مال دنیا میں اس لیے دیا تاکہ اسی مال کے ذریعے اللہ انہیں عذاب دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور انہیں موت بھی آئے گی
तो कैसे आएगी? कुफ्र की हालत में आएगी। ये काफिर होकर मरेंगे और इनका खातिमा भी कुफ्र पर होगा। ये आयत करीमा इस बात का मैसेज देती है, इस बात का पैगाम देती है। कभी कभार किसी ऐसी आदमी को आप देखो जो ना रब को मानता है, ना अल्लाह को मानता है, ना रब की बंदगी करता है, कभी कभार आप उसके कारोबार को उरूज पर देखो, मायूस मत हो, मायूस मत हो। अल्लाह ताला दुनिया में ही उसके इस माल के जरिए से उसे अजाब देता है। आगे आप इस बात को भी जान लें, अक्सर लोग जब कभी बातचीत करते हैं उनके बात का एक ही मकसद होता है। वो क्या होता है? मौलाना कोई तस्बीह है क्या, कोई तावीज़ है क्या आपके पास जिसके ज़रिए से रिस्क में बरकत हो जाए? मौलाना कोई दुआ बताइए हम जिसको पढ़ें और हमारे रिस्क में बरकत हो जाए। एक घर है तो मौलाना 2 घर हो जाए, 2 से 3 हो जाए। औलाद में बरकत का कोई वजीफा बताइए। अब हमारे बाज़ उलमा जो पेट पालू उलमा है वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ अरबी इबारतें जमा करते हैं, उसमें डालते हैं और फिर देते हैं। कितने में? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। जी, ये मार्केट बहुत धूमधाम पर चल रही है आज। इसी नज़रिए को देखकर अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह ने ये कहा था, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारा ये अमल ऐसा अमल है जिसको देखकर यहूदी शर्माते हैं कि आखिर ऐसे मुसलमान हैं जो अपने रब पर इनका भरोसा इतना कमज़ोर है। अब आइए आज के खुतबे जुमा में आप हजरात के सामने कुछ ऐसे बुनियादी नुकात पेश करूंगा जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ज़िंदगियों में बरकत को अल्लाह ताला डाल दे, रिस्क में बरकत को पैदा कर दे, औलाद में बरकत को पैदा कर दे। आइए वो असबाब हम जानते हैं। पहला सबब, अगर आप ये चाहते हो कि आपके रोज़ी में, आपकी ज़िंदगी में, आपके माल में, आपकी उम्र में, आपकी औलाद में, आपके घर में, आपके कारोबार में अगर बरकत चाहते हो, पहला उसूल अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, रब का डर अख्तियार करो, रब का खौफ अख्तियार करो। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी के मसले को तक़वे के साथ जोड़ दिया है। कुरान मजीद की सूरह तलाक़ की आयत को पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा मुझसे डरता है, हम क्या करते हैं? यजअल लहू मख़रजा, उसके लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर देते हैं। वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और हम उसको रोज़ी ऐसे मकाम से देते हैं जहाँ पर उसका गुमान भी नहीं पहुँचता है। पता ये चला इस आयत करीमा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान की कि रोज़ी का ताल्लुक़ तक़वे से बहुत गहरा है। तक़वे का मतलब क्या है? तक़वे का माना क्या है? आइए इसकी एक मिसाल इमाम अहमद रहीमहुल्लाह के उस वाक़े से पेश कर दूँ। इमाम अहमद रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब में एक वाक़या नक़ल किया। इमाम अहमद रहीमहुल्लाह ने ये वाक़या नक़ल करते हुए अपनी आँखों में आंसू ला दिया। ये वाक़या बड़ा अहम है। नौजवानों, बुज़ुर्गों और वो लोग जो कारोबार करते हैं, ये वाक़या उनके लिए इबरत है, नसीहत है। इमाम अहमद रहीमहुल्लाह के बारे में आता है कि एक मरतबा अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, महफिल जमी हुई थी। इतने में एक औरत इमाम अहमद के पास आई। कहा, इमाम अहमद, कहा, अरे इमाम साहब, आपसे एक मसला पूछना है। कहा, क्या मसला है? मसला ये है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे पास 3 नौजवान लड़कियां हैं और उन तीनों नौजवान लड़कियों की रोज़ी का इंतज़ाम मेरी मेहनत के ज़रिए से है। मैं नौकरी करती हूँ। कहा, क्या नौकरी करती हूँ? कहा, इमाम साहब, नौकरी ये है कि मैं दिन भर चरखा चलाती हूँ और उस चरखे से जो धागा निकलता है, जो तागा निकलता है,
اس کو مارکیٹ میں لے جاتی ہوں، اس کو بیچتی ہوں، اور جو بھی اس سے پیسہ آتا ہے اس پیسے کے ذریعے سے میں اپنے بچیوں کی تربیت کرتی ہوں، اپنے بچیوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ کہا امام صاحب نے چلو اچھا مسئلہ ہے نا، محنت کا اچھا کام ہے۔ کہا امام صاحب پورا سوال آپ نے نہیں سنا، سوال اور باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے میری بچیاں چھوٹی تھیں، دن میں چرخہ چلاتی، جو مزدوری ملتی کافی ہو جاتی، لیکن اب بچیاں بڑی ہو چکی ہیں، ان کے انتظامات مختلف ہیں، ان کے مختلف انتظامات ہوتے ہیں جس کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، میں بڑی خوددار عورت ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کبھی کبھار اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں رات کے وقت بھی چرخہ چلاتی ہوں، اور رات کے وقت میں جو چرخہ میں چلاتی ہوں میرے پاس جو چراغ ہوتا ہے اس میں جو تیل خریدنا ہوتا ہے اس کا پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہوتا ہے، میں رات کے اندھیرے میں اس چرخے کو چلاتی ہوں، اندھیرے میں مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ دھاگا باریک نکل رہا ہے، موٹا نکل رہا ہے، رات کی تاریکی میں آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، اور جب دن کے اجالے میں جب دھاگا نکلتا ہے میں یہ چیز جانتی ہوں کہ دھاگا کیسا نکل رہا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں جب چراغ نہیں ہوتا ہے تو مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اس بات کا ڈر ہوتا ہے جو دھاگا نکل رہا ہے موٹا ہے یا باریک ہے۔ امام صاحب اگر میں دن میں جو دھاگا نکلتا ہے رات میں جو نکلتا ہے اگر ان دونوں کو آپس میں اگر ملا کر بیچ دوں، کیا میرا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ میرا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ جانتے ہیں، اس واقعے کو آپ پڑھیں، امام احمد رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس عورت کی امانت داری کو دیکھ کر، اس عورت کے تقوی کو دیکھ کر امام احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں ہے آج ایسا تقوی؟ کہاں ہے روزیوں میں ایسا تقوی؟ ہم کاروبار کر رہے ہیں، حلال حرام نہیں دیکھتے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ من المال امن حلال امن حرام۔ نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو مال کمانے کے مسئلے میں حلال اور حرام کی لوگ تمیز بھول جائیں گے، صرف یہ کہیں گے لاؤ بھائی لاؤ لاؤ لاؤ، کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے؟ میری امت اس کی فکر نہیں کرے گی۔ آج ہے اے ٹی ایم ہے آپ کے پاس، بینک کا اے ٹی ایم ہے، کسی کے اے ٹی ایم میں اگر غلطی سے 1 لاکھ روپے آ جائے، سچ بولو واپس کرو گے؟ واپس کرو گے؟ ہاں اللہ ماشاءاللہ بعض مومن بندے ایسے بھی ہیں تحقیق کرتے ہیں واپس کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ہاں چلو ملا سے ملا ڈال لو اندر۔ جی ہاں، پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سعودی کا ویزا لگاتے ہیں، ہاں کاروبار ملتا، نوکری ملتی، کتنا پیسہ ویزے کو؟ کہتے 50,000، بیچارہ 50,000 محنت سے لا کے دیتا، اس کے بعد کیا کرتے؟ سعودی بھیجتے اس کو، کاروبار نہیں ہوتا وہاں پہ، صرف فیک جھوٹ۔ دودھ بیچتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں نا، بولتے ہیں مول صاحب دودھ بڑا اچھا ہے، بڑا پاکیزہ، بڑا خالص ہے، پانی ملاتے ہیں اس میں، اچھا دودھ ہے، بہت گاڑھا ہے، لیکن جھوٹ یہاں آ رہا ہے۔ رب کو کیا جواب دو گے؟ رب کو کیا جواب دو گے؟ نوکری کرتے ہیں کسی کے پاس، مالک کہتا دیکھو 9 بجے آنا، کیا کرتے؟ 10 بجے آتے۔ جی مالک کبھی باہر چلا گیا، فون کرتا کہاں ہے بھائی؟ ہاں اب بھی آ رہا ہوں سیٹ، اب بھی آ رہا ہوں، دکان میں ہوں۔ گول کاروبار کے جتنے سسٹم مسلمانوں کے پاس ہیں اکثر بیشتر سب حرام ہیں، اور آج ہماری امت مسلمہ اس سے ملوث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کے مسئلے کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جی دوسرا اہم اصول، روزی میں برکت چاہتے ہو، اولاد میں برکت چاہتے ہو، گھروں میں برکت چاہتے ہو، تو دوسرا اصول لے لو،
دوسرا اصول یہ ہے، روزی میں برکت کا دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے روزی کا سوال کرے، روزی کی دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال روزی دے۔ ایک واقعہ بتا دوں اس سلسلے میں، آئیے واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بڑے مشہور صحابی جن کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں زندگی میں قرض بہت ہو گیا تھا، قرض کے بوجھ میں تلے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، قرض اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ راتوں کی نیندیں اٹھ چکی تھیں۔ رات کی تاریکی میں رب کے گھر کو آتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں ایسے وقت میں جہاں پر کوئی مصلی نہیں، نمازی کوئی نہیں، مسجد میں صرف ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ کائنات کے امام محمد عربی کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد کی سیڑھی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، رب سے دعائیں کر رہا ہے، پریشان حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے دیکھا، کہا اے امامہ اتنی رات میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ رسول پریشان ہوں، قرض اتنا زیادہ ہے کہ قرض کے بوجھ نے نیندیں اڑا دی اللہ کے رسول، کیا کروں؟ رات کی تاریکی میں رب کے دربار کو آیا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے قرض کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے چہرے پر دیکھا، پریشانی کے عالم کو دیکھا، کہا حوالہ انبیک، کیا میں تجھے کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی کوئی دعا نہ بتاؤں، اگر تو اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ تیرے قرض کا انتظام کر دے گا۔ اللہ رسول بتائیے، فوری بتائیے، نیندیں حرام ہو گئے، اللہ رسول پریشان ہوں، وہ دعا بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اے ابو امامہ اس دعا کو پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من ذلع الدین وغلبۃ الرجال۔ صبح شام کے اذکار کو پڑھو نا، پڑھو صبح شام کے اذکار کو، آدھا گھنٹہ نکالو رب کے لیے، صبح کے اذکار کو پڑھو، شام کے اذکار کو پڑھو، اتنی اہم دعائیں ہیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں نبی کے زبانی اس دعا کو سیکھ لیا، کائنات کے امام نے دعا سکھلائی، دعا کو یاد کر لیا، اس دعا کی برکت سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پورا قرض کا انتظام کر دیا۔ وہ یقین پیدا کریے، وہ اعتماد پیدا کریے، پھر دیکھیے رب کی مدد کیسے آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، صرف شکوہ، اور صاحب برکت نہیں مل رہی، ٹرین کے نیچے جا کے سواتا، بس کے نیچے جا کے خودکشی کر لیتا، بلڈنگ پہ سے کود کر مر جاتا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے وہ چیزیں مہیا کی ہیں، آپ ان چیزوں کو اختیار کریں۔ تیسری اور اہم چیز، آج کے اس خطبہ جمعہ کا پورا مسئلہ اسی ایک پر ٹکا ہوا ہے۔ روزی کے مسئلے میں ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں رزق کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ رزق دینے والا ہے اسی کو بھول جاتے ہیں، اسی کو بھول جاتے ہیں، اس کی بندگی سے انحراف کرتے ہیں۔ روزی کا جب مسئلہ آتا ہے نمازوں کو چھوڑ کے کاروبار کرتے ہیں۔ کئی مسلمان آپ کو ملیں گے، کئی مسلمان داڑھی چھوڑ کر ہیں، موحد ہیں، منہج سلف سے وابستہ ہیں، لیکن جب اذانیں ہوتی ہیں دکانوں میں بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں۔ بتائیے کیا ان کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ فیصلہ آپ کریں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِقْ عَلَيْهَا، اور نماز پر جمع رہو۔ ہم تم سے تمہاری روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟
جو اللہ رزق دینے والا ہے۔ سجدوں میں دعائیں کریں آپ رب کے سامنے، تہجد کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں رزق میں برکت دے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ آخری رات کے پہر میں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے موقع پر اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ آتا ہے، کہتا ہے حل من سائل فأعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے مجھ سے مانگو تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ ہے کوئی محتاج اپنی محتاجی کو بیان کر دے، میں اس کی محتاجی کو دور کروں گا۔ کہاں ہیں تہجد میں اہتمام کرنے والے؟ کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے؟ جب آپ کے پاس آ رہا ہے، دنیاوی آسمان پا رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رزق کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، اس کے اسباب کو ہم نہیں جانتے، جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ پر غلط فہمی کے شکار ہیں۔ تیسری اور آخری چیز، روزی کے انتظام میں صبح سویرے کاروبار کریں، صبح سویرے کاروبار کریں، فجر کی نماز پڑھتے ہی کاروبار کریں۔ آپ دیکھیں اسلاف جو کاروبار کرتے تھے، ان کے کاروبار کا سسٹم یہ ہوتا کہ وہ صبح سویرے کاروبار کرتے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کاروبار شروع ہوتا، اور مغرب سے پہلے کاروبار بند۔ یہاں پر سسٹم الگ ہے۔ دکان کب کھلتی؟ صاحب کی 11 بجے، صاحب کب آتے؟ 12 بجے۔ دکان کب بند ہوتی؟ رات کے 11 بجے۔ کہاں سے برکت آئے گی بتائیے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میرے امت کے لوگوں کے لیے اللہ ان کے صبح میں برکت دے دے۔ نبی کی دعا ہے نا یہ۔ کہاں ہے اس دعا کو پانے والے؟ کاروبار کریں، فجر کی نماز کے بعد سے کاروبار شروع کریں، پھر دیکھو برکت کیسے آئے گی۔ صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام سقر ہے، سعد قال سقر، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے کاروبار کا سسٹم یہ ہوتا، فجر کی نماز پڑھ کے کاروبار شروع کرتے۔ آپ جانتے ہیں اتنے بڑے تاجر بن گئے، اتنے بڑے بزنس مین بن گئے کہ پیسہ اتنا آیا، کہاں رکھیں پیسہ، کہاں رکھیں، جگہ کم پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا روزی کا اللہ نے انتظام کیا ہے، اسباب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اسباب کو اختیار کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے روزے میں برکت دے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے کاروبار میں، صحت میں، عمر میں، زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت کو اللہ نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔